آج 12 ربیع الاول ہے. آج کی نسبت سے اور آپ علیہ السلام کی نسبت بہت اعلیٰ ہے. ایک ہے ہماری نسبت، ایک ہے آپ علیہ السلام کی نسبت. ہماری نسبت جتنی بھی عالی ہو جائے، مقام جتنا بلند ہو جائے، پروسپیرٹی جتنی آگے پہنچ جائے، لیکن ہم اپنے اندر کچھ نہیں ہیں، ہیچ ہیں. لیکن جب آپ علیہ السلام کی نسبت سے نسبت ملتی ہے تو سب کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے مختصر سا کلام ہے، دل کی گہرائیوں سے سماعت فرمائیے گا. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے قدموں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن
بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ احزاب کے ان آیات بینات کا ترجمہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرو. وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے. وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. جس دن ایمان والے اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ملتے وقت ابتدائی کلمہ سلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہے. آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم محمد عربی کے دربار میں حاضر ہیں. اس ادب، اس احترام اور اس جذبے سے اس خطابات کو سنیں. شکریہ. بہت شکریہ. القادری صاحب، 12 ربیع الاول کا مبارک دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے موصر انسانیت، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت العالمین آئے. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین بنے. وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ بنے. ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھر میں جس طرح سے، جس انداز میں عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں اس کی مرکزی تقریب کا انعقاد جناب عمران خان صاحب نے یہاں اسلام آباد میں کیا. لیکن سوال ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کیا حاصل کر کے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ہم سے مراد میں، میری طرح کے دیگر نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے گی کہ کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے، کیسے اپنی زندگیوں کے اندر، کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی لائیں گے، اور کس طرح سے ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ان کی سیرت ہے اس پر عمل پیرا ہو کر کس طرح سے ہماری زندگی بدلے گی. آج یہ مرکزی اس کا عنوان ہے اور اسی پہ بات چیت ہوگی. میں آگے بڑھوں گا نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. پاکستان کے ایک ایسے نعت خواں جنہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور وہ پاکستان کے نمبر 1 نعت خواں رہے، پوری دنیا میں انہیں پذیرائی ملی، اور ان کا نام آپ سب جانتے ہیں سید فصیح الدین سہروردی صاحب. ان کے یہ شاگرد ہیں جو تشریف لائے ہیں محمد
ارشد سہروردی صاحب، اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جناب محمد ارشد سہروردی صاحب۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس بابرکت اور باعثادت محفل میں جہاں تک میری آواز آپ سماعت کر رہے ہیں، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر دوں میں حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر دوں اے حلیمہ سرور کونین پر، کر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر، سرور کونوں مقام کی، سرور کونوں مقام کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور آج محفل میں نیازی نعت جو یا رسول اللہ
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یہ علامہ اقبال کا شعر کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور ایک اور موقع پہ علامہ اقبال نے یہ جو پریکٹیکل اپروچ ہے اس کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے سے جو ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، حیات زندگی کا مقصد۔ تو یہ شعر مختصر سا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میں اب درخواست کروں گا نجم شیراز صاحب کو۔ نجم شیراز صاحب نے یہ جو قوالی ہے خاص طور پر آج کے میلاد کے لیے تیار کی ہے، تو نجم بھائی آپ تشریف لائیے اور یہ قوالی جی نجم شیراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، قادری صاحب، حفاظ، شیوخ، علماء کرام، فیملیز، ناظرین، السلام علیکم۔ یہ قوالی کو بچپن سے عشق کیا ہے، لیکن قرآن کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی حکمت، جتنی بھی روشنی ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ کچھ اشعار اس قوالی کے سب بھائی بہنوں سے میں چاہوں گا تمام کہ شریک ہو جائے اس کے اندر۔
इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, उसको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क मुझे कभी नींद ऐसी सुना जाना। मैं अब दरख्वास्त करूंगा जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और आपसे बातचीत करें। पीर नूरुल हक कादरी साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबीका व हबीबिकल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। होने फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया होने फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। जनाब हमारे कायद बल्कि उम्मत मुस्लिमा के कायद इमरान खान और यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले तमाम आशिकान रसूल मेरी बहनों और भाइयों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबको इस अजीम दिन का जश्न ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद देता हूँ और फिर अपने कायद इमरान खान का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना फरीजा समझते हुए इस कौम की और इस उम्मत की सही डायरेक्शन में आप ला रहे हैं और किधर ला रहे हैं, मोहम्मद अरबी के दरवाजे पर ला रहे हैं। आज का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन तारीख आलम का वो दिन है कि अगर ये दिन न होता, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत न होती, न तो रमजान होता, न कुरान होता, न हज, न नमाज, न सजदे, न मस्जिद, ये सब कुछ जो हमें मिला है इस 12 रबीउल अव्वल की सुबह और इस दिन की वजह से और तौफीक व बरकत से मिला है। मैं सिर्फ तमहीदी कलिमात पर कहूँगा, तकरीर खान साहब करेंगे और इंशाअल्लाह इस कौम की सही रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कुरान पाक में सूरह अलम नशरह में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे नबी आपका जिक्र मैंने बुलंद कर दिया है। जिब्रील आए और हुजूर को कहा कि अल्लाह के हबीब आपको पता है कि आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया गया है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला को इल्म है। हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे नबी तुम्हारे जिक्र को मैंने ऐसे बुलंद किया है, कुल्लमा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माया। ए नबी, जब अल्लाह ताला कहता है कि जब मेरा जिक्र होगा वहां पे तुम्हारा जिक्र भी होगा। नमाज में हो, अजान में हो, इकामत में हो, जहां मेरे जिक्र के ज़मज़मे बुलंद होंगे, मेरे हबीब
آپ کا ذکر بھی وہاں پہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان، یہ مسلمان نہیں کہوں گا، جو انسان اللہ کے حبیب اور ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام دے گا۔ اور یہ کس کو پتا تھا میرے رب ذوالجلال کے علاوہ کہ وہ قافلہ جو حضور کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی، یہ 5 لوگوں کا یہ قافلہ آگے بڑھ کر دنیا بھر میں میرے نبی کا اور میرے حبیب کے چرچے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں، لیکن یہ میں فخر کی طور پر نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کی طور پر کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا اول من ينشق عنه الارض، میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں ولا فخر، یہ میں شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اول شافع و اول مشفع، میں وہ ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور جو شفاعت کرے گا، اور جب حضور حشر کے میدان شفاعت کریں گے وہ اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ حکم کرے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد، اے میرے حبیب، اپنا سر اٹھا، اپنا سجدہ ختم کر، سل توتا، تو مانگ، جو کچھ مانگتا ہے میں دے دوں گا، وشفا تو شفا، اور آپ شفاعت کر، جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے میں آپ کے شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُفْتَحُ جَنَّتُ بِيَدَيَّ، اور جنت کے دروازے میرے ہاتھ پہ کھلے جائیں گے، وَلَا فَخْرَ، فرماتے کہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، صرف شکر کی طور پر کہتا ہوں۔ میں آخری 2 باتیں، اور وہ یہ کہ حضور نے انسانیت کو وقار بخشی، انسانیت کو مقام دلایا۔ وہ ماحول جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان بچیوں کو جو زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کیے جاتے تھے، میں ان سے اٹھا کے پوچھوں گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، آپ تو ابھی اپنی گفتگو بھی شروع نہیں کی تھی، آپ نے تو ابھی چلنا پھرنا بھی شروع نہیں کیا تھا، کس جرم کی سزا میں آپ کو قتل کیا گیا؟ لیکن میرے نبی جب آئے، یہ تیرگیاں ختم ہوئی، اور عورت کو جو عزت رسول اللہ نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی، حضور اپنے اہل خانہ کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرماتے تھے کہ میں اس اپنی بچی کی قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہوں، اور خود کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے پر استقبال کرتے تھے، پھر ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، حضرت سیدہ کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، پھر اپنا جو اس کا نشست ہوتا تھا اسی نشست پہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ کوئی والد اپنی گریبانوں میں دیکھے، کوئی والد، کوئی شخص اپنے بیٹی کو اتنا عزت دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی میں تعلیم کروں اور اس کو تمام اور کمال تک پہنچاؤں غلاموں کو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے، تمام اہل مکہ مجھے نفرت سے دیکھتے تھے۔ ایک ہاشمی جوان تھا، جب میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا وہ مسکراتے تھے، مجھے گلے لگاتے تھے، مجھ سے محبت کی بات کرتے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ محمد عربی تھا۔ اور
کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ فلان میرا غلام میری لونڈی، آپ نے کہا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی لونڈی نہیں، ہم سب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں۔ وہ بلال حبشی جو غلام تھا، حضرت ابوبکر صدیق بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اٹھا کر کہا قوموا لسیدکم، یہ ہمارا سردار ہے، اس کے احترام میں آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ مقام انسانیت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ آن صاحب، آپ نے جس طرح آج کی محفل کو اپنے دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب کو جمع کیا، یہ آپ نے سیاست کے لیے نہیں کیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور محبت میں کیا ہے۔ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت محبوبیت دی ہے، یہ اس کی دین ہے، اس میں کسی کا کام نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ آپ حضور کی قدموں اور ان کی جوتوں کے غلام بن گئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ محبوبیت اور قبولیت دی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے ایک نعتیہ شعر میں جب انہوں نے کہا تھا، آپ کا تصور جب مجھے آتا ہے مجھے بڑا لگتا ہے کہ اس تارے جو موجود نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آج جب عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوگی، اس کے بعد ہم سب مل کے دعا کریں گے، اور دعا کے بعد ہم سب مل کے سلام پیش کریں گے حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں نعتیہ ایک کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ میری جو خوش قسمتی کے خاص آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ
आका दरूद आका सलाम आका सलाम खैरुल अनाम आका ये तेरा चेहरा मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है लिखा है दस्ते दुआ पेश से एक ताज़ा प्याम आका सलाम आका हुई है जब से निगाह मुझ पर अता हुई है हुई है जब से निगाह मुझ पर अता हुई है वो शान मुझको हुआ है सारे जहां पे वाजिब फकीर का है तराम आका सलाम आका सलाम खैरुल अनाम आका ये तेरा चेहरा मेरी दुआ के नहीं हाथों से छूट गया था सर का दामन मेरी दुआ के नहीं हाथों से छूट गया था सर का दामन बढ़ी मेरी सिमत खुद ही रहमत लिया है जब तेरा नाम आका सलाम निगाह नीची जुबान आजिज़ है अपने आमाल पर निदामत निगाह नीची जुबान आजिज़ है अपने आमाल पर निदामत मैं मुस्तहिक तो नहीं हूँ लेकिन वो मेरे हिस्से का काम आका सलाम आका दरूद आका सलाम खैरुल अनाम आका ये तेरा चेहरा नाते रसूल मकबूल के कुछ अशार जो है तो हबीबुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लेकिन वो पाकिस्तान और हमारी कौम के नाम लिखे गए हैं और हर उस शख्स के लिए जिसकी उम्मीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपकी इज्जत कम नहीं कर सकता और अगर अल्लाह और उसके नबी आपके साथ नहीं है तो पूरी दुनिया की ताकत भी आपके पास आ जाए तो आपको इज्जत नहीं दिलवा सकता इसी बारे में ये बात है खादिम हूँ खादिम हूँ उस दर का अकेला ना समझना मुझे अकेला
समझना सरकार के कदमों के निशान चूम रहा हूँ। मुझे अकेला ना समझना, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, मुसलमान की हालत। तफरकों तनाज़ों में पड़ा देख रहा हूँ। सरकार के कदमों के निशान चूम रहा हूँ। मुझे अकेला ना समझना, तन्हा नहीं करता तू बंदों को कभी भी, तन्हा नहीं करता तू बंदों को कभी भी, बंदों को कभी भी। कुरान के वादों में लिखा देख रहा हूँ। मुझे अकेला ना समझना, जैसे भी गुनाहगार हैं उम्मत है नबी की, जैसे भी गुनाहगार हैं उम्मत है नबी की, उम्मत है नबी की। सरकार की रहमत की नजर देख रहा हूँ। सरकार की रहमत की नजर देख रहा हूँ। मुझे अकेला ना समझना, काश समझ जाए हम सब भी तेरी बात, काश समझ जाए हम सब भी तेरी बात, हम सब भी तेरी बात। पहाड़ों को भी सजदों में झुका देख रहा हूँ। मुझे अकेला ना समझना, शफ़ाते रसूल का वादा किया था तूने, शफ़ाते रसूल का, शफ़ाते रसूल का। मुसलमान को
مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ اب سے اور علامہ اقبال کا ایک شعر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں لیکن سمجھ نہیں تھی اس کی، اور یہ ایک ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے ابھی، اور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم آقا دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا شروع کریں، ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا شروع کریں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس شعر میں جو علامہ اقبال نے جس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جہاں پھر کیا چیز ہے، لوح و قلم، قلم مطلب لکھنے کی چیز اور لوح مطلب قسمت، یعنی کہ آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے۔ وہ راستہ کیا تھا اور کیا سفر تھا، اس پر مبنی ایک یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری فلم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ انتہائی خاموشی سے، بائیں طرف جو لوگ ہیں آپ اور دائیں طرف آپ خاموشی سے اس کو ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب خطاب کریں گے۔ جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی، عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کوئی خاندانی نظام نہیں تھا، مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تاریخی کے اس دور میں بجائے تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم و ناانصافی ماند پڑ گئی، حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے۔ اس سوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی، مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا، شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی، جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری، ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا، وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی۔ میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا۔ یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان
صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے کچھ نہیں ٹک دیا۔ یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا۔ علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی، پھر وقت نے کروٹ بدلی، تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا۔ اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر عقائد و جہاں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں۔ اس لیے رحمت العالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، دنیا کو اسلام کی اصل شکل دکھانا ہے۔ اس اتھارٹی میں دنیا کے نامور اسکالرز اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسکولز کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا، میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا، فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا، اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں، ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے آگاہی، یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ، حکومت کی رب العالمین اسکالرز کی مانیٹرنگ، میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم، اسپیشل پروجیکٹس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا، نوجوانوں کو حکمت